بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس روز قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اور آج پورے ملک میں یہ دن تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں کبھی بھی کوئی کام کیا ہے۔ ان ہستیوں میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے، جناب حضرت شاہ احمد نورانی صاحب تھے، جناب مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ، عام لوگ بھی اس میں جو ہے وہ شریک ہوئے، لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، جیلوں کی صحبتیں برداشت کی۔ اس پوری تحریک کے اندر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک امتیازی کردار ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں نہ صرف علمی، عملی، بلکہ سیاسی، آئینی اور قانونی مورچوں پر بھی زبردست کام کیا ہے۔ اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پوری کارنامے کو سمجھنا ہو تو ان کی جو محبت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، جو فکر ہے، جو ان کی کئی کتابوں کے اندر بکھری پڑی ہے۔ سیرت سرور عالم 3 جلدوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ ان کی یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ سید ابو العلا مودودی محبت رسول میں، حرمت رسول میں، جانسائی رسول میں کس قدر حساس تھے کہ آپ اس واقعے سے اندازہ کریں کہ 1926 میں جب سید کی عمر 23 برس تھی تو ہندوستان کے اندر ایک پنڈت کالی چرن شرما نے ایک ایسی کتاب لکھی جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، پورے ہندوستان میں احتجاج ہوا، اور بالآخر انگریز حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم اس مصنف کے اوپر مقدمہ قائم کریں گے۔ عدالتی کارروائی آگرے میں شروع ہوئی۔ سید ابو العلا مودودی نے اس عدالتی کارروائی میں حصہ لیا، وہ خود اس عدالت کے اندر پہنچے، شہادت دی، اور جب وہاں انہوں نے پورا ماحول دیکھا کہ حکومت کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن عدالت کے اندر اس پنڈت کے وکلاء اہلکاروں کے ساتھ جو ہندو تھے، جو سرکار کا وکیل اس مقدمے میں حکومت ہند کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ بھی ایک ہندو تھا، اور یہ ساز باز کر کے عدالت کے پورے معاملات کو کنفیوز کر چکے ہوئے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ عدالت جو ہے وہ پنڈت کالی چرن شرما کے اوپر مقدمہ قائم کرنے کے بجائے نعوذ باللہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی دل گرفتہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے خط میں اس پوری کیفیت کا اظہار کیا۔ یہ خط حالیہ دنوں مولانا غلام رسول مہر صاحب کی ذاتی مکتبے سے ان کے برخوردار نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ میں اس خط کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ مولانا نے پوری اس عدالتی کارروائی کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے اس خط کے آخر میں: اس حالت کا علاج میری سمجھ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں آتا کہ ہم توہین عدالت کے قانون سے بالکل بے خوف ہو کر صفائی کے ساتھ عدالت کے اس طرز عمل کے خلاف احتجاج کریں۔ انگریز کا قانون، انگریز کی حکمرانی، اور مولانا مودودی اس عدالت کے خلاف احتجاج کی بات کرتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں: اور صاف صاف اعلان کر دیں کہ اگر اس بےہودہ طرز عمل کی اصلاح نہ کی گئی تو نہ کوئی مسلمان گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا، اور نہ اخبارات میں اس عدالت کو نکتہ چینی سے بالاتر سمجھیں گے۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک متفقہ آواز سے حکومت پر اثر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ضرورت ہے کہ اس معاملے پر جلد سے جلد آواز بلند کی جائے۔
جیسے میں نے عرض کیا کہ سید ابوالعلا مودودی اس عدالتی کارروائی سے دل گرفتہ ہوئے اور پھر انہوں نے ایک سال ہی کے اندر اس پنڈت کالی چرن شرما کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی، الجہاد فی الاسلام۔ جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح کی گفتگویں وہاں پر کی گئی تھیں، ایک برس کے اندر انہوں نے ایک مارکۃ الآراء، جبکہ ان کی عمر اس وقت 24 برس تھی، یہ کتاب جس کی تعریف اس دور کے اندر تمام مسلمان اکابرین نے کی، خود علامہ اقبال نے اس کتاب کو دیکھ کر تحسین کی گئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور کارنامہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ان تمام لوگوں کا توڑ کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور احادیث ہمارے لیے قابل نمونہ یا قابل عمل نہیں ہے اور بس قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی آئینی حیثیت ایک بہترین کتاب ان تمام لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا اور بالکل دو ٹوک طریقے سے واضح کر دیا کہ سنت صرف ایک شخص ہی کے لیے نہیں بلکہ ایک قوم، ایک ملک اور آئین کے لیے بھی ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کے خلاف ہم کوئی اور قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی قدرت کو مولانا مودودی کا ایک اور امتحان بھی مقصود تھا اور وہ امتحان جانثاری رسول کہ وہ کس طرح سے فداکاری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہے 28 مارچ 1953 کی، جب سید ابوالعلا مودودی کو گرفتار کیا گیا۔ 1 مہینہ اور 7 دن لاہور کے شاہی قلعے میں انہیں تفتیش کے عمل سے گزارا گیا اور 3 مئی کو جب گورنر جنرل غلام محمد لاہور پہنچے تو حکومت نے اعلان کیا کہ مولانا مودودی پر مقدمہ چلایا جائے گا قادیانی مسئلہ لکھنے کے اوپر۔ قادیانی مسئلہ اور قادیانی پرابلم، اردو اور انگریزی میں مولانا مودودی کے وہ 2 کتابچے جو اس وقت تحریر کیے گئے اور جس کے اوپر پھر فوجی عدالت میں ایک چارج شیٹ دیتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اور یہ مقدمہ جو فوجی عدالت کے اندر میجر شوکت سلطان نے فرد جرم اس کتاب کے حوالے سے پیش کی، اور یہ صرف اور صرف یہ مقدمہ 5 مئی سے لے کر 9 مئی تک، گویا صرف 4 دنوں میں یہ مقدمے کی کارروائی ختم کر دی گئی۔ اور 11 مئی کو اس فوجی عدالت کے سربراہ میجر اے جیلانی نے کیمپ جیل میں پہنچ کر مولانا مودودی کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں موت کی سزا سنائی، اور ان کے دیگر ساتھی جو وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اس کتابچے کو پرنٹ کیا تھا، پبلش کیا تھا، انہیں بھی کچھ قید کی سزائیں سنائیں۔ اور سزا سناتے وقت اس میجر نے بڑی رعونت کے ساتھ یہ کہا کہ اگرچہ فوجی عدالت کی سزاؤں کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن مولانا مودودی کو 7 دن کی مہلت دی جا سکتی ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس میجر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں، اور اگر آسمان میں میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو میرا بے بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا اعتماد تھا۔ دنیا بھر کے احتجاجات کے بعد مولانا مودودی کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ماشاء اللہ کے خاتمے کے ساتھ مولانا مودودی بھی رہا ہوئے۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے اندر 29 مئی 1974
کا ایک وہ واقعہ بھی یاد کرنا ہے کہ جب ربوہ ریلوے اسٹیشن پر مولانا مودودی کی فکر سے متاثر اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے ختم نبوت کے نعرے بلند کیے اور قادیانیوں نے اس ریلوے کے ڈبے پر خونخوار غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا، لوگ زخمی ہوئے۔ جمعیت کے وہ ساتھی جو ارباب عالم اور طاہر امین، یہ اسپتالوں اور گھروں میں جانے کے بجائے پوری تعلیمی افق پر چھا گئے۔ جمعیت کے ناظم اعلیٰ ظفر جمال بلوچ، پنجاب یونیورسٹی یونین کے صدر جاوید ہاشمی، فرید احمد پراچا، لیاقت بلوچ، محمد انور گوندل اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے 29 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں کی غنڈہ گردی کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز کیا۔ احتجاج ہوئے، جلسے ہوئے، بائیکاٹ تعلیمی اداروں کا کیا گیا اور پورے ملک میں کاروبار، ہڑتال اور سڑک پہ ٹریفک بند کرنے کی اپیلیں کی گئیں۔ پورے ملک میں ایک تحریک شروع ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ مسجد، منبر و محراب کی قیادت بھی ساتھ شامل ہوتی چلی گئی اور پھر یہ ایک عوامی تحریک بن گئی۔ قومی اسمبلی میں اس کی گونج پہنچی اور بالآخر پھر قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور 7 ستمبر کو یہ فیصلہ آیا جو پاکستان کی ہی نہیں امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی اس تحریک میں محبت رسول، اطاعت رسول اور حرمت رسول کے لیے جو قربانیاں اور جدوجہد کی ہیں، ان سب کو سلام عقیدت۔